السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور ام، دل کو چھو لینے والے موضوع پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اصل اہمیت کیا ہے اور ہماری زندگیوں پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے ایمان کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہے اور اپنے نبی سے محبت کا اظہار بھی۔ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ عمل ہماری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کا حل کیسے بن سکتا ہے۔ اچھا، تو اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ میرے خیال میں محبت سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ اسلام ہے، اور یہ نعمت ہم تک پہنچی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ جی، اور وہ صرف ایک پیغام لانے والے نہیں تھے، وہ ہم سے یعنی اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اچھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے اصحابوں، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے اس بات کو سوچیں، وہ ہم سے ملنے کا شوق ظاہر کر رہے تھے ان لوگوں سے جو 1400 سال بعد آئیں گے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی بالکل، اور اسی محبت کا تسلسل ایک اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب دین پر قائم رہنا انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے جیسا مشکل ہوگا، تو اس وقت دین پر صبر کرنے والے کو 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ 50 صحابہ کے برابر؟ جی، صحابہ نے پوچھا، 50 ہم میں سے یا ان میں سے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم میں سے 50 کے برابر۔ یہ اس امت کے لیے ان کی شفقت اور محبت کا علم ہے۔ تو اس بے پناہ محبت کے جواب میں ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہم اس محبت کا جواب کیسے دیں؟ اس کا جواب قرآن نے خود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ صحیح۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پیروی کا حق ادا کر دیا۔ وہ صرف احکامات کی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی پیروی کرتے تھے، صرف اور صرف محبت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو ایک حصہ تو اتباع یعنی پیروی کا ہو گیا، لیکن اللہ نے ہمیں ایک اور خاص حکم بھی دیا ہے جو براہ راست درود بھیجنے سے متعلق ہے، اور یہ حکم سنا ہے کہ بہت منفرد انداز میں دیا گیا ہے۔ جی، یہ قرآن مجید کا وہ واحد حکم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ یہ کام خود بھی کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ واہ! یعنی ہم ایک ایسی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں جس کی قیادت خود اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ بالکل، اور اس میں تمام فرشتے بھی شامل ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تو خود کسی کے لیے دعا نہیں کرتا، وہ تو دعا قبول کرنے والا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، جب اللہ اپنے نبی پر صلات بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتوں کی سب سے اعلیٰ محفل، جسے الملاء الاعلیٰ کہا جاتا ہے، اس میں اپنے نبی کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہے۔ اچھا۔ اور جب ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں تو ہم اللہ سے یہی درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرشتوں کی اعلیٰ مجلس میں فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ صحیح، تو یہ ان کے لیے ہماری طرف سے ایک دعا اور محبت کا اظہار ہے۔ اور کیا درود پڑھنے کا کوئی سب سے بہترین طریقہ بھی بتایا گیا ہے؟ جی، سب سے افضل اور بہترین سیگا وہ ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ وہ ایک تابعی سے ملے اور کہا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ تحفہ؟ جی، انہوں نے کہا ضرور۔
تب انہوں نے یہ درود سکھایا اور فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ نے ہمیں یہ الفاظ سکھائے۔ یہ وہی درود ہے جو ہم نماز میں تشہد کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ درود بھیجنا کیوں ضروری ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اب اس سوال پر آتے ہیں جو ہر سننے والے کے ذہن میں ہوگا، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، فائدہ دراصل سارا کا سارا ہمارا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری درود سے بے نیاز ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے تو ان پر پہلے ہی درود بھیج رہے ہیں۔ یہ شرف اور فضیلت ہمارے لیے ہے۔ ہمارے لیے ہے؟ جی، حدیث میں آتا ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتیں؟ یہ سننا میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ایک رحمت کیسی محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیں، اللہ کی رحمت کا مطلب ہے کہ وہ بندے پر رحم فرماتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، اسے سکون عطا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کی اچھی تعریف کرتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں ایسے ظاہر ہو سکتی ہے کہ کوئی بگڑا ہوا کام بن جائے، دل سے کوئی بوجھ اتر جائے۔ ایک اور حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایک مکمل پیکج ہے، گناہوں کا مسئلہ بھی حل، درجات کی بلندی بھی، اور اوپر سے اللہ کی خصوصی رحمت بھی۔ بالکل، یہ ایک روحانی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع ہر دک سے آتا ہے۔ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک بہت ہی گہرا سوال پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے وقف کروں؟ یہ خود ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ میں کتنی بار درود پڑھوں، بلکہ یہ کہ میں اپنی دعاؤں کا کتنا فیصد حصہ اس کے لیے خاص کر دوں۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ انہوں نے کہا، کیا میں چوتھا حصہ مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا۔ انہوں نے کہا، کیا میں آدھا حصہ مقرر کر لوں؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا، جتنا چاہو اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آخر میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ پر درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ سارا وقت؟ یعنی اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، سارا وقت صرف درود پڑھیں گے؟ ایک عام انسان سوچے گا کہ یہ کیسی منطق ہے؟ اگر مجھے کوئی پریشانی ہے تو میں وہ کیوں نہ مانگوں؟ یہی تو اس واقعے کا کلائمیکس ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری تمام فکروں اور پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تو ایک ناقابل یقین گارنٹی ہے، تمہاری تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس میں تو دنیا کی ہر پریشانی آ گئی، قرض، بیماری، رشتے، ہر قسم کے فکر، اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس میں آخرت کی سب سے بڑی فکر بھی حل ہو گئی۔ جی ہاں، اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آپ اپنی حاجات کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب ترین بندے پر درود بھیجنے میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ آپ نے اللہ کی ترجیح کو اپنی ترجیح بنایا، اللہ نے آپ کی ضرورتوں کو اپنی ذمہ داری بنا لیا۔ واہ، کیا اس کی کوئی عملی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں؟ بالکل ہے، علماء نے کئی مثالیں نقل کی ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے جس پر اپنے والد کی وفات کے بعد بہت زیادہ قرض تھا اور اسے قید ہونے کا ڈر تھا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ تم استغفار اور درود شریف کثرت سے پڑھو۔ اس نے یہ عمل شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک تاجر اس کے شہر آیا اور بتایا کہ اس کے والد کے کچھ پیسے اس تاجر کے ذمے تھے۔ اس تاجر نے اتنا پیسہ دیا کہ اس کا سارا قرض بھی ادا ہو گیا اور اس کے پاس مزید مال بھی بچ گیا۔ یعنی مدد ایسی جگہ سے آئی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جی، اور ایک چھوٹی بچی کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو دن میں 10,000 مرتبہ درود پڑھتی تھی۔ اس کی وجہ سے اسے کثرت سے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ یہ عمل صرف مشکلات ہی حل نہیں کرتا بلکہ ایک گہرا روحانی تعلق بھی قائم کرتا ہے۔ اس ذاتی تعلق کی بات بہت دلچسپ ہے۔ کیا جب ہم یہاں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا یہ پیغام پہنچتا ہے؟
یہ اس عمل کا ایک اور خوبصورت پہلو ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک منٹ، ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی عام ڈاک نہیں ہے، ایک فرشتہ خاص طور پر میرا سلام لے کر روضہ رسول پر حاضر ہو رہا ہے۔ بالکل، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مقرر ہے، جس کا کام ہی یہی ہے۔ جب بھی امت میں سے کوئی درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے محمد، فلاں بن فلاں نے ابھی آپ پر درود بھیجا ہے۔ آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام لے کر بتایا جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا شرف ہے۔ ہم حج یا عمرہ پر جانے والوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام پہنچا دینا، جبکہ ہمارے پاس تو ایک فرشتہ ہر وقت موجود ہے جو ہمارا نام لے کر سلام پہنچا رہا ہے۔ بلا شبہ، اور اس ذاتی تعلق کا سب سے بڑا انعام قیامت کے دن ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا تھا۔ صحیح۔ یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی خاص اوقات ہیں؟ جی، کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں درود پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے، جیسے اذان کے بعد، کوئی بھی دعا مانگنے کے شروع اور آخر میں، اور خاص طور پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں۔ اچھا۔ اسی طرح جب بھی کسی محفل میں بیٹھیں تو اس کے اختتام پر اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو؟ اس کے لیے ایک سخت وعید ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ کا ذکر اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بنے گی۔ حسرت بنے گی، مطلب ایک بہت بڑا موقع ضائع کر دیا۔ اور اس شخص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخیل یعنی کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہ صرف ثواب سے محرومی نہیں بلکہ ایک طرح سے محبت اور ادب کی کمی کی علامت ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں کیا کوئی ایک آخری اہم نقطہ ہے جو درود پڑھنے کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے؟ جی، ایک بہت اہم بات اس عمل کے ادب کے بارے میں ہے۔ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے بھیجو، کیونکہ تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جلدی جلدی یا بے دھیانی سے نہیں، بلکہ محبت، تعظیم اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا محض ایک عمل نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، ہمارے نبی سے محبت کا اظہار ہے، اور ہماری دنیاوی اور آخروی مشکلات کا ایک طاقتور اور آزمودہ حل ہے۔ اور ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے، اگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کر دینا ان کی تمام پریشانیوں کو ختم اور گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، تو ہم اگر آج سے ہی اپنی زندگی میں روزانہ صرف چند منٹ کا مستقل اور خلوص نیت سے اضافہ کر لیں تو یہ چھوٹا سا عمل ہماری زندگی میں کتنی بڑی اور مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔